ان اللہ معنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے یار سے کہہ رہا تھا مت ڈر، بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا۔ آج چونکہ یوم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسی حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی تو آپ صبح کے وقت لوگوں سے اس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، جو آپ پر ایمان رکھتے تھے اور آپ کی تصدیق کرتے تھے انہوں نے ابو بکر کو یہ بات بتائی اور کہا اپنے یار کو سمجھاؤ کہ وہ کہتا ہے کہ اسے راتوں رات بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کیا میرے یار نے واقعی ایسا کہا ہے؟ کیا انہوں نے واقعی یہ بات کہی ہے کہ راتوں رات میں بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا نعم، ہاں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میرے یار نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے سچ کہا ہے۔ اب دیکھیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھیں۔ کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر واقعی کہ سچی بات ہے، کیونکہ محبوب جھوٹ تو بولتے ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گیا اور صبح سے پہلے پہلے وہ واپس پلٹ بھی آیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں تو اس سے بھی مشکل کاموں کی تصدیق کرتا ہوں۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ بیت المقدس گئے اور وہاں سے واپس پلٹ کے آ بھی راتوں رات گئے، تم اتنی بات کرتے ہو، میں تو اس سے بھی مشکل کام اگر محبوب فرما دیں تو میں حضور کے اس کام کی تصدیق کر دوں گا۔ وہ صبح و شام آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں اور میں تصدیق کرتا رہتا ہوں، اس وجہ سے حضرت ابو بکر کا نام صدیق رکھا گیا۔ آپ اندازہ کریں گے ایک وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کا ایمان تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر زبان سے کہہ دیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے یقین لانے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ محبوب کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں۔ اب دھڑا دھڑ فیکٹری کے اندر یہ فتوے چلتے ہیں کہ دیکھو جی تم نور کہتے ہو تو شرک ہو جاتا ہے، اعلیٰ محبوب خود فرما گئے اول ما خلق اللہ نوری۔ جب حضور نے کہہ دیا تو پھر اس پہ ایمان لانے کے لیے اتنی حیل و حجت کیسے ہے؟ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے نا۔ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر قرآن مجید میں قالوا سمعنا واطعنا، وہ سن کے ایمان لے آئے، اطاعت کر لی انہوں نے۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید نے ان کو رول ماڈل کہا کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ تو پھر اپنے ایمان کو ذرا اس طرح بھی چیک کریں نا کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے لفظ کو کس طرح یقین اور ایمان کے ساتھ قبول کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارج بی الی السماء فما مررت بسماء
इल्ला کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میں جس آسمان سے بھی گزرا ہر آسمان پر اپنا نام محمد رسول اللہ پایا. ہر آسمان پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں اور اپنے نام کے پیچھے ابو بکر صدیق کا لکھا ہوا نام پایا. جس آسمان سے گزرا ہر آسمان پہ میرا نام، اور ہر آسمان پہ میرے نام کے بعد جس ہستی کا نام تھا اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے. یعنی حضور اس وقت علیل تھے اور بیماری کی حالت میں آپ باہر تشریف لائے، اور یہ وہ مرض تھا کہ جس کے بعد آپ شفا یاب نہ ہو سکے بلکہ آپ کا وصال ہو گیا. اس حالت میں حضور تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ کپڑے سے اپنا سر باندھا ہوا تھا، جیسے پٹی باندھتے ہیں نا، سر باندھا ہوا تھا کپڑے سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم